السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے مسلمانوں میں واقع ہونے والے اختلافات کے اسباب پر۔ آج یہ تیسری ویلاگ ہے جس پہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ دو ویلاگس میں ہم نے کچھ اسباب پہ بات کی تھی، تو آج ہم کچھ مزید اسباب پہ بات کر کے اس موضوع پہ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ اسباب اختلاف میں سے ایک جو اختلاف کی جو وجہ ایک سبب ہے وہ ہے حدیث کی اقسام میں اختلاف، یعنی جو حدیثیں موجود ہیں کتابوں میں، اہل علم نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی متواتر اور آحاد، پھر ان میں سے آحاد کی پھر مزید قسمیں، پھر حدیث کے سند کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، ضعف اور صحت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، حدیث کی بے شمار اقسام ہے۔ تو ان حدیثوں کی اقسام میں اختلاف ہے اہل علم کا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنی حدیثیں موجود ہیں ان سب کا درجہ اور ان سب کا کی جو ہے وہ سب ایک ہی قسم سے متعلق ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو احادیث میں جو اقسام میں اختلاف ہے احادیث کی، اس کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جو احادیث کی جو اقسام ہے یہ صرف اہل سنت کے ہاں نہیں ہے بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی احادیث کے بہت عظیم ذخیرے موجود ہے، تو ان کے ہاں بھی اسی طرح سے احادیث کے اوپر بحث ہے، اسی طرح حدیث کی قسموں پر بحث ہے، اسی طرح حدیث کی کے اوپر روایتی اور درایتی دونوں انداز سے بحث ہے، اور یہی چیز اہل سنت کے ہاں ہے۔ تو دونوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے، اس ذخیرہ احادیث میں احادیث کی جو اقسام ہے اس پہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے اہل علم میں مسائل کو اخذ کرنے میں اختلافات واقع ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اہل سنت یہاں تو یہ بات ہمارے ہاں معروف ہے نا کہ ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ان کا یہ ہے کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو کسی فقہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے جو اجتہاد ہے وہ تو جاری ہے۔ ہم بات کریں گے کہیں پر جا کے کہ اجتہاد ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اختلاف اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال نے بھی اپنے غالباً 6 خطبے میں اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو مجتہدین کا جو اختلاف ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں چونکہ وہاں پر زندہ مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، تو ایک وقت میں کئی مجتہدین موجود ہوتے، تو اس ایک ہی زمانے کے جو مختلف مجتہدین ہیں ان مجتہدین کے اندر بھی اختلافات ہیں، یعنی کہ ماضی بعید یا ماضی قریب کے دنیا سے پردہ کر جانے والے، رخصت ہو جانے والے اہل علم میں ہی اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو موجود مجتہدین ہیں ان کے اندر بھی جزیات کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث کی اقسام میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے حدیث کی صحت اور ضعف پر اختلاف، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک حدیث جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مرحوم کے نزدیک صحیح ہے، تو وہی حدیث جو ہے وہ امام شافعی کے نزدیک صحیح ہو یا ضعیف ہو، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کو امام شافعی ضعیف سمجھتے ہوں گے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باقی مجتہدین ہے، یہی جو اصول ہے، یہی جو حدیث کی صحت اور ضعف پر جو حکم ہے، یہ اختلاف اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی کچھ کسی مجتہد کے نزدیک کوئی حدیث جو ہے ان کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ صحیح ہو سکتی ہے، اور کسی مجتہد کے نزدیک ان کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، یعنی ایک ہی حدیث کے اوپر دو مختلف حکم لگ سکتا ہے اور لگتا ہے۔ اور حدیث کو پرکھنے کے کچھ محدثین کے کچھ اصول ہے، کچھ فقہا کے اصول ہے، اسی طرح کچھ صوفیاء کرام کے، یعنی بہت ساری احادیث وہ ہے جو جن کو ہمارے حضرات صوفیاء کرام کوٹ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان حدیثوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن محدثانہ نقطۂ نظر سے وہ احادیث نہ صرف ضعیف بلکہ ان کو موضوع بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ الزام ہے کہ خود امام غزالی نے اپنی کتابوں کے اندر اور جو احادیث پیش کی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ضعیف اور موضوع احادیث پہ یہ ان کے اوپر، لیکن صوفیہ جو ہے وہ کشف کے ذریعے چونکہ ان کو پرکھنے کے قائل ہے تو وہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضعف اور صحت پر جو حکم ہے، یعنی کسی حدیث کے ضعیف ہونے اور کسی حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ متفقہ صحیح ہے یا متفقہ ضعیف ہے۔ اسی طرح خود محدثین کے اندر آپ دیکھیں، کسی محدث کے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہوگی لیکن دوسرا جو محدث نے اس کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا اس کے مطابق وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث کو پرکھنا کے لیے ایک تو اس کی سند پہ بحث ہوتی ہے، اس میں جو اشخاص موجود ہیں ان کی سیرت پہ، ان کے کردار پہ،
اور ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے ان کی عام زندگی کے معاملات، ان سب کو لے کر ان کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو اس حدیث کی راویوں میں ایک راوی ہے، اس کی علمی وجاہت یا اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس حوالے سے یعنی سند کے اوپر، اور حدیث کے اندر جو جن اشخاص سے وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے ان پہ بحث ہوتی ہے. روایت کے اصول ہے، کچھ ہے درایت کے اصول، تو اس وجہ سے بھی اختلافات ہوتے نہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث کی صنعت میں جتنے لوگ تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور محدثین نے جو ان کے لیے اصول مقرر کیے ان کی عدالت اور فقاہت اور اس حوالے سے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث کی جو متن ہے وہ ہو سکتا ہے قرآن مجید کے خلاف ہو سکتا ہے وہ مسلمہ تاریخی حقائق کے خلاف ہو، یا اور جو اس کے درایت کے اصول ہے. اور یہ درایت کے اصول سب لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، محدثین نے بھی اس کے مقرر کیے ہیں اور فقہاء نے بھی، اور یہ نہیں ہے کہ محدثین نے اس کو نظر انداز کر دیا. اسی طرح یہ جو میں نے بات کی کہ قرآن کے خلاف، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ قرآن کے خلاف ہونے کا کیا مطلب، یعنی کیا کوئی محدث ایسا ہو سکتا ہے جو ایک حدیث بالکل قرآن کے خلاف اور وہ کوٹ کر دے یہ بتائے بغیر کہ یہ حدیث جو ہے نا موضوع ہے، ضعیف ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. تو اصل میں وہ فہم قرآن کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جو فہم قرآن ہے اس کے خلاف ہو وہ حدیث، لیکن دوسرے شخص کا جو فہم قرآن ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے. یہ ہم نے جو گزشتہ ویلاگ میں ایک بات کی تھی نا کہ قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ پہ بات کی تھی. تو چونکہ وہ جو فہم ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہوتی ہے متن کے اندر. تو ایک شخص نے جو اس سے تعبیر کی اس کے مطابق اس کو، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کی تو بہت زیادہ مثالیں مل جائیں گی. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم پہ جادو کیا گیا. اچھا، اہل تشیع تو اس حدیث کو نہیں قبول کرتے، لیکن اہل سنت کے ہاں چونکہ ان کی بڑی کتابیں میں موجود ہے تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو پرویز صاحب ہے ان کا اس سے بڑا وہ ہے کہ دیکھو قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو مشرکین مکہ کا الزام تھا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس بندے کی پیروی کر رہے ہو نا یہ اس پہ تو جادو ہوا پڑا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ تو مخالفین کا الزام تھا، اور ہمارے محدثین نے اس حدیث کو لا کے واقعہ کو کہ حضور پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا لبید بن اسم نے، اور آپ اس جادو کے زیر اثر آ گئے تھے، تو یہ قرآن کی مخالفین کا جو اعتراض تھا اس کو تسلیم کیا جا رہا تھا. حالانکہ یعنی ٹھیک ہے آپ کے فہم کے مطابق تو یہ ہے، لیکن جو آپ کا مخالف ہے جو اس حدیث کو مانتا وہ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر یہ تو نہیں کہا گیا نا. یعنی وہ تو اس کے اوپر جس طرح شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، تو ایک لحاظ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس بندے کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ چل گیا. یعنی وہ ایک وقتی، اس حدیث میں ہوتے ہیں نا کہ کچھ لمحے کے لیے ہوا، لیکن ان کا تو یہ تھا کہ اس بندے کا دماغ اس طرح، نعوذ باللہ. تو کہنے کا مطلب میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ واقع صحیح ہے یا غلط ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صحت و ضعف پہ جو اختلاف ہے نا اس کے پرکھنے کے مختلف پیمانے ہیں. تو ایک پیمانہ تھا کہ قرآن کے خلاف اگر حدیث ہے تو وہ نہیں. تو اس میں بھی یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن کے خلاف ہونے سے مراد یہ کہ جو آپ کا فہم قرآن ہے، جو امام رازی کا فہم قرآن ہے، اس کے اگر مخالف کوئی حدیث ہوگی تو امام رازی اس کو مسترد کر دیں گے. اسی طرح اگر طبری صاحب ہے مرحوم، اگر ان کو کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جو ان کے فہم قرآن کے خلاف ہے، کہ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ مانیں کہ حضور جو ہے وہ اپنے اس وحی جلی کے خلاف جو خدا کی طرف سے قرآن کی شکل میں ان پہ وحی نازل ہوتے تو اس کے خلاف، اس کی بالکل الٹ کوئی بات کریں گے، اس کی تردید کرتے ہوئے کوئی بات کریں گے، اس کو تو کوئی مسلمان نہیں مان سکتا. تو اس لیے اسی طرح باقی آپ اہل علم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، علامہ طباطبائی صاحب مثال، ان کی تفسیر ہے بہت زبردست، تفسیر المیزان، تو وہ بھی اس اصول کے قائل ہے، بلکہ ان کے ہاں تو اس پہ باقاعدہ حدیثیں اور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، دونوں ایسی حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو. لیکن قرآن کے خلاف ہونے سے مراد پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ فہم قرآن، یعنی ایک شخص کا جو فہم قرآن ہے اس کے خیال میں ایک حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ نہیں اس کو قبول کرتا. خیر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں روکتا ہوں کہ حدیث کی صحت اور ضعف پر جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے فقہا میں، متکلمین میں، اہل علم میں اختلافات واقع ہوئے. اسی طرح اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے زمان اور مکان کی تبدیلی. ٹھیک ہے، یعنی جب حالات تبدیل ہو جائے، مکان اور جگہ تبدیل ہو جائے تو بہت سارے احکامات کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اختلاف فقہا، اختلاف مجتہدین اور اختلاف متکلمین کا، یعنی ان میں جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ یہ بھی ہے. اسی طرح ایک وجہ جو ہے اس کی ہم یہ اہل تشیع کے ساتھ خاص ہو جائے گی یہ بات، تقیہ. ٹھیک ہے، یعنی اس وجہ سے
تقیہ کرتے ہوئے کبھی مجتہد جو ہے وہ کوئی ایسا حکم اخذ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے لیے یا اس کے مسلک والوں کے لیے یا اس مسلک کے پیروکاروں کے لیے کسی مخصوص سرزمین میں اتنا زیادہ ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی حکم اخذ کر کے دے دے تو اس پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پر وہ احتیاط سے کام لے کے تقیہ کر لیتا ہے۔ تو اہل تشیع جن اہل علم نے اسباب اختلاف بیان کیے ہیں، انہوں نے تقیے کو بھی شمار کیا کہ یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے صاحبان علم و دانش نے مسلمانوں میں یا اختلاف کے جو اسباب ہے اور وجوہات، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ دوسرے مذاہب والوں سے اختلاط بھی لکھا ہے۔ یعنی جب مسلمان عرب سے نکل کر عجم میں آئے اور ان کا جب واسطہ باقی مذاہب والوں سے جب ان کا پڑا تو ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اہل علم میں اختلاف واقع ہوئے۔ ٹھیک ہے، کچھ نے ان کے اثرات کو قبول کیا جس کی وجہ سے انہوں نے دین کی تعبیر کرتے ہوئے اس کا اثر ان کے اوپر ظاہر ہوا، اور کچھ لوگوں نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کچھ مسائل کے اندر تاویلات کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے کہا ڈنکے کے چوٹ پہ بھائی یہ بات جس طرح ہے بس اسی طرح ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اسباب اختلاف کو تلاش کرنا ہے تو اس کے اوپر صاحبان علم نے کافی کام کیا ہوا ہے۔ بس میں نے اختصار کے ساتھ جو موٹے موٹے اسباب ہے، جو بنیادی اسباب نظر آ رہے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سارے اسباب اختلاف ہے، اس میں آپ ان اسباب کو شامل کر لیجئے گا جو ہم نے عام اختلاف کے جو اسباب بیان کیے تھے۔ تو اس طرح سے یہ سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اصحاب علم و دانش میں اختلاف واقع ہوا، اور جب تک یہ اسباب موجود ہے اختلاف موجود رہے گا۔ اختلاف کو گوارا کرنا سیکھیے، اس کو برداشت کرنا سیکھیے، اختلاف کے ساتھ رواداری، محبت، پیار، ہمدردی، برادرانہ تعلقات کو قائم رکھنا اور اس کو آگے چلانا سیکھیے، کیونکہ یک رنگی ہو نہیں سکتی، اور زبردستی کوشش کی جائے گی تب بھی کوئی کامیابی اس میں نہیں ملے گی۔